کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کو زندہ تو رکھتی ہے مگر اسے اندر سے مردہ کر دیتی ہے؟ یہ وہ زہر ہے جو کامیابی کے عین قریب پہنچ کر آپ کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے خاموش قاتل کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم انا یا ایگو کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ زندگی میں ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری اپنی ہی شخصیت کا ایک حصہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایگو کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف امیر یا طاقتور لوگوں میں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہم میں سے کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں یا کسی بھی شخص میں ایگو تو نہیں ہے، تو یہ 5 نشانیاں دیکھیں۔ تو نمبر 1 سائن ایگو والے شخص کا ہے کانسٹنٹ نیڈ فار ویلیڈیشن۔ جب آپ کی ایگو بڑھ جاتی ہے تو آپ کی خوشی دوسروں کی تعریف سے جڑ جاتی ہے۔ آپ ہر کام اس لیے نہیں کرتے کہ وہ درست ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو سراہیں یا لوگ آپ کی واہ واہ کریں۔ اگر کسی محفل میں آپ کو توجہ نہ ملے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں یا برا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی اپنی نظر میں کوئی قدر نہیں ہے اور آپ اپنی عزت نفس کے لیے دوسروں کے تبصروں کے محتاج ہو چکے ہیں۔ یعنی ایگو والا شخص ہر وقت اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ تو نمبر 1 سائن تھا ایگو والے شخص کا کانسٹنٹ نیڈ فار ویلیڈیشن۔ اور جو سائن نمبر 2 میں بتانے والا ہوں وہ شاید آپ کو کڑوا لگے، لیکن یہی سچ ہے۔ سائن نمبر 2 ہے ایگو والے شخص کا ڈیفیکلٹی ایڈمٹنگ مسٹیکس۔ ایگو کی سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ انسان کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی غلطی مان لی تو آپ چھوٹے ہو جائیں گے یا آپ کی ساکھ ختم ہو جائے گی۔ اس چکر میں آپ اپنی غلطیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ یعنی ایگو والا شخص کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ تو نمبر 2 سائن تھا ڈیفیکلٹی ایڈمٹنگ مسٹیک۔ اور نمبر 3 سائن اب تک آپ کو کسی نے اتنی کلیئرٹی سے نہیں بتایا ہوگا، اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 3 سائن ہے ٹیکنگ ایوری تھنگ پرسنلی۔ اگر آپ کو ہر چھوٹی بات پر غصہ آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر آپ کی توہین کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ایگو بول رہی ہے۔ ایک انا پرست انسان دوسروں کی تعمیری تنقید کو بھی اپنے اوپر حملہ سمجھتا ہے اور وہ ہر وقت دفاعی پوزیشن میں رہتا ہے اور بحث جیتنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ جب آپ کی ایگو بڑھ جاتی ہے تو آپ کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کے جملوں کو اپنے دل پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نمبر 3 سائن تھا ایگو والے شخص کا ٹیکنگ ایوری تھنگ پرسنلی۔ اور اگر آپ نے سائن نمبر 4 سمجھ لیا تو سمجھے آپ نے اپنی شخصیت کی سب سے بڑی جنگ جیت لی۔ سائن نمبر 4 ہے ایگو والے شخص کا کمپیئرنگ یور سیلف کانسٹنٹلی۔ ایگو ہمیشہ مقابلے کی دوڑ میں رہتی ہے۔ آپ اپنی کامیابی کی خوشی منانے کی بجائے دوسروں کی زندگی پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے آگے تو نہیں نکل رہے۔ یہ موازنہ آپ کے اندر حسد پیدا کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے کی لکیر چھوٹی کر کے ہی آپ کی لکیر بڑی ہوگی۔ یہ سوچ آپ کو کبھی بھی حقیقی سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ہوگا ہی ہوگا۔ ایک کامیاب انسان صرف خود سے مقابلہ کرتا ہے اور اپنے آج کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر بناتا ہے۔ تو نمبر 4 سائن تھا کمپیئرنگ یور سیلف کانسٹنٹلی۔ اور سائن نمبر 5 جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے 90% لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، مگر کیا آپ میں سچ سننے کی ہمت ہے؟ نمبر 5 اینڈ لاسٹ سائن ہے ایگو والے شخص کا ٹاکنگ مور اینڈ لسننگ لیس۔ جب ایگو دماغ پر سوار ہوتی ہے تو انسان سننا بند کر دیتا ہے اور صرف بولنا چاہتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ کی رائے اہم ہے اور باقی نہ سمجھ ہیں۔ آپ لوگوں کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ آپ انہیں سمجھ سکیں،
بلکہ اس لیے سنتے ہیں کہ آپ انہیں جواب دے سکیں۔ یہ رویہ آپ کے سیکھنے کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ کائنات کا اصول ہے کہ علم ہمیشہ سننے سے ملتا ہے، بولنے سے نہیں، جبکہ ایگو والا شخص صرف بولنا چاہتا ہے۔ تو نمبر 5 سائن تھا ایگو والے شخص کا، ٹاکنگ مور اینڈ لسننگ لیس۔ تو دوستو یہ ہیں وہ 5 سائنز جو کہ ہر ایگو والے شخص میں ہوتے ہیں، اور یہ 5 نشانیاں صرف معلومات نہیں بلکہ ایک آئینہ ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک بھی نشانی اپنے اندر نظر آتی ہے تو آج ہی اسے بدلنے کا عہد کریں۔ انا آپ کو اکیلا کر دیتی ہے، جبکہ عاجزی آپ کے لیے پوری دنیا کے دلوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اپنی ایگو کو ماریں اس سے پہلے کہ یہ آپ کے فیوچر کو مار دے۔